خود سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود و جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر ہے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، مگر ہے نبی آپ کا ہوں میں شیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، حضور سید عالم نور مجسم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین،
ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں مسلسل آپ حضرات نے 12 دن حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے تصرفات، آپ کے اختیارات، آپ کی نورانیت، آپ کی بشریت، مختلف موضوعات پر آپ نے خطابات کو سنا۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اے حبیب وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع کریں گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور اللہ اس بندوں پر کرم کیسا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے حبیب آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر وہ چلیں گے، پیروی کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، اس کے صلے میں ان سے محبت کروں گا اور میں ان کے گناہ کو بخش دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قانون بیان فرما دیا، جو بھی بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قانون لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں مصطفیٰ کی ذات اطہر کو وسیلہ بنایا اور کہہ دیا کہ میرے حبیب سے محبت کرو، میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے تو جو تم چاہ رہے ہو مجھ سے محبت کرنا وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا، میری محبت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ صرف محبت کرے گا ہی نہیں، اس کے نام اعمال میں جو گناہ ہو گئے، لکھے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اسے بھی معاف فرما دے گا، اسے بھی مٹا دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ مومن کتنی محبت کرنا چاہیے، محبت کا معیار کیا ہو، کیسی محبت ہو، کن کن چیزوں سے بڑھ کر محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام تفصیلات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پارے کے اندر ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن کر بتا دیا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پارے کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر،
وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائیوں سے بڑھ کر، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان والوں سے بڑھ کر، اور ایسا مال جس کو تم نے محنت سے کمایا ہے، اور ایسی تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یعنی مال انسان کما لیا اور تجارت میں لگا دیا، ایسی تجارت میں لگایا کہ جس کے اندر مال لگانے کے بعد مال کی محبت اس بندے کو ہے، اس سے فائدہ مجھے ملے، ہر ہمیشہ مجھے فائدہ ملے، نقصان نہ ہو، یہ سمجھتا ہے، تو ایسی تجارت جس کے نقصان کا خوف ہو، یعنی اس کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ وہ محبت کو ذکر کر رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرما رہا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ مکانات، تم جن جن مکانات سے محبت کرتے ہو، جن بنگلوں سے تم محبت کرتے ہو، جن سواریوں سے تم محبت کرتے ہو، ایسے مکانات سے تمہارے دل کے اندر محبت ہے، یہ میرا عالی شان بنگلہ ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا فلائٹ ہے، یہ میری جگہ ہے، ایسے پسندیدہ مکانات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مکان نہیں کہا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ مکانات۔ انسان کے 4 مکانات ہو تو 4 مکانات میں ہر ایک کے اوپر اس کو برابر کی محبت نہیں ہوتی، وہ 4 مکانات میں سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس کی اہمیت زیادہ ہو، جس کے بیچنے سے زیادہ فائدہ ہو، جس کی پراپرٹی بہت معنی رکھتی ہو، اس مکان سے اسے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو گنا رہا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ مکانات۔ اب کتنے یہ 8 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گن لیا۔ یہ 8 چیزوں کو گننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ان کی محبت اگر تمہارے پاس ہو، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ کس کا انتظار کرے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا تم انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو معیار کیا ہو محبت کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کن کن چیزوں سے بڑھ کر بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کو گنا کر بیان فرما دیا، یہ 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اگر ہے تو تم انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرو۔ اب ہر بندے مومن کو یہ 8 چیزیں رکھ کر اپنے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، چاہے میں ہو یا آپ ہو، ہر بندے کو میرے دل میں یہ 8 چیزوں کی محبت بڑھ کر ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں بڑھ کر ہے؟ ہر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ مال کو بھی اللہ نے گنا دیا، اولاد کو بھی گنا دیا، ماں باپ کو بھی گنا دیا، بیوی بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنا دیا، رشتہ داروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنا دیا، پراپرٹیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنا دیا، اور ایسی تجارتیں، ایسے کاروبار، ایسے بزنس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گنا دیا جس میں آپ نے زیادہ مال و دولت لگا کر اس سے انکم کی تم آس رکھتے ہو اور اس کی محبت جو تمہارے دل میں ہوتی ہے، ایسے مال و دولت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے بزنس کو، ایسی تجارت کو بھی اللہ نے گنا دیا۔ اب یہ جب 8 چیزوں کو گنا دیا
تو یہ 8 چیزیں رکھ کر ایک ایک چیز سے اپنے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا میری اولاد کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر میری اولاد سے مجھے محبت ہے؟ کیا میرے بیوی بچوں سے اللہ اور اس سے رسول سے بڑھ کر میری محبت ہے؟ تو کیسے دیکھے، کیسے چھان بین کرے، کیسے اس میں تفکر کرے، کیسے اس میں غور کرے؟ تو شریعت کا قانون ایک طرف رکھے اور ان کی محبت ایک طرف رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف رکھے. اولاد طلب کر رہی ہے باپ سے، آج نہیں آج ہم فلم دیکھنے چلے جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں یہ کھینچ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت، سچی محبت کرنے والا اس راستے پر نہیں جائے گا. اب اولاد کی محبت بڑھ کر اسے اس موڑ پر دکھائی دے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ کر دکھائی دے گی. اب اندازہ لگانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد معزز سامعین اکرام، آپ ہر معاملے میں اس طرح سے غور کرتے چلے جائیں. مال و دولت کا مسئلہ ہو، مال و دولت کو آپ سامنے رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کے فرامین کو ایک طرف رکھے. اور یہ مال و دولت جو انسان کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، حرام سے کما رہا ہے، یا پھر وہ تمام چیزیں کیا ہے اس پر غور کرے. اگر مال کی محبت سب سے بڑھ گئی ہے، اولاد کی محبت سب سے بڑھ گئی ہے، رشتہ داروں کی محبت سب سے بڑھ گئی ہے، ماں باپ کی محبت سب سے بڑھ گئی ہے، بیوی بچوں کی محبت سب سے بڑھ گئی ہے، پسندیدہ مکانات کی محبت سب سے بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں بیان فرما دیا، میرے عذاب کا تم انتظار کرو، اب میرا عذاب جلد تمہارے پاس آ کر گھیرنے والا ہے. اور عزیزان محترم، ہر ایک کا معیار الگ الگ ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے حساب کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا میرے دل میں یہ 8 چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ مال کی محبت ایک طرف آپ کو کھینچ رہی ہے، ایک طرف وہی مال، وہی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آپ کے سامنے آ رہا ہے. مال کو راہ خدا میں خرچ کرو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال کو مساجدوں پر لٹاؤ، مال کو اللہ کی راہ میں لٹاؤ. اللہ نے مال و دولت دیا، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو. ایک طرف سے دل ہی دل میں یہ کھینچ رہا ہے، میں مال خرچ کروں گا تو میرا مال چلا جائے گا، میں مال نکالوں گا تو میرے مال کا نقصان ہو جائے گا، میں مال نکالوں گا تو میری دولت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. یہ دیا ہوا مال وہی ہے، یہ دی ہوئی اولاد وہی ہے، یہ مال و دولت سے نوازنے والا، یہ مال و دولت کا دینے والا، بیوی بچوں کو دینے والا، رشتہ داروں کو برقرار رکھنے والا، ہر چیز کا دینے والا پروردگار ہے. تو وہ پروردگار عالم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی چیز کو کیسا کھینچنا چاہیے، کون سی چیز کو کیسا اس سے لینا چاہیے. جب وہ دینا بھی جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے پروردگار عالم. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو. اسی لیے آیت شریفہ کو آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دن دولت ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، اے عمر تمہارے دل میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میرے دل میں ساری چیزوں سے بڑھ کر سب سے پہلے میری نفس کی محبت یعنی میری جان کی محبت میرے پاس ہے، اور میری محبت جب میرے پاس ہے بس میری محبت
میری جان کی محبت، پھر اس کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر یا رسول اللہ اگر میرے دل میں محبت ہے تو آپ سے محبت ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ غور کرے عزیزان محترم، واقعے کے طور پر مت دیکھے، حدیث پاک ایک واقعے کی شکل اختیار کر رہی ہے، مت دیکھے، غور کرے جملوں پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ سب سے پہلے میری جان کی محبت ہے، میری جان کی محبت کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر، میرے بیوی بچوں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، ہر ذرے ذرے سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ تو سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جیسا کہنا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ وہ ہم جیسے تھوڑی تھے نہ سمجھنے کے لیے، وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، جن کی قوت و بہادری کے چرچے ہیں، جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے مصطفیٰ کچھ اور ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فوری جھٹ آپ ارشاد فرما رہے، عرض گزار لے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں عمر کی جان سے بھی زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرمائے؟ یا رسول اللہ میری جان سے بھی بڑھ کر ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر میرے دل میں محبت ہے، تو یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ معزز سامعین کرام، مصطفیٰ سے کتنی محبت ہو، ساری چیزوں سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت ہو۔ صحابہ کا یہ عمل تھا۔ حضور علیہ السلام والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیسے محبوب؟ من والدہ، ان کے والدین سے بڑھ کر، وولدہ، اور ان کی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں تو سمجھو کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ایمان والے سے مراد کیا ہے؟ تو محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں جو کامل ایمان بننا ہے، ایک بندے مومن کے لیے کامل ایمان والا ہونا ہے، وہ ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام ساری کائنات میں روئے زمین پر اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، سارے لوگوں سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت اگر دل میں نہ ہو تو وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، اندازہ لگائے، کہنا سننا بہت آسان ہے، عمل کے میدان میں جب ہم قدم رکھیں گے تو کیا محبت ہے ہمارے دل کے اندر جب پتہ چلتا ہے۔ ہم زبانی دعوے کو بہت کر لیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب نفس پر جو بات آتی ہے، جب اس کو خلاف ورزی کرنا جب بات آتی ہے، بڑا شاخ، بڑا مصیبت ہم پر معلوم ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھے حقیقت میں ایمان والا، رسول اللہ کا چاہنے والا وہی شخص ہے کہ جو بندے کے دل کے اندر ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت ہو۔ حضور علیہ السلام سے جتنا بندہ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے اتنا محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم،
محبت رسول کا ایک پہلو ایسا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے وہ ایک مضمون ہے، اس کو اگر چھیڑا جائے، اس پر اگر گفتگو کی جائے، اسی پر سارا وقت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام مصطفیٰ سے کیسے محبت کیا کرتے تھے، صرف یہی آپ کے سامنے روایات کو اگر پیش کرتے چلے جائے سارا وقت اسی پر ہو جاتا ہے۔ کائنات کے اندر جمادات مصطفیٰ سے کیسے محبت کیا کرتے تھے، جمادات یعنی پتھر، اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والے پتھر، پہاڑ، یہ ساری چیزیں مصطفیٰ سے کیسے محبت کرتے تھے، اگر اس مضمون کو بھی چھیڑ دیا جائے اسی پر سارا وقت ہو جاتا ہے۔ درخت کیسے محبت کرتے تھے مصطفیٰ سے، اگر یہ مضمون کو چھیڑا جائے، پتا پتا، بوٹا بوٹا، ہر ذرہ ذرہ مصطفیٰ سے کیسے محبت کرتا تھا، تو اس مضمون پر ہی سارا وقت ہو جائے گا، گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ تو غرض کے اگر مختصر جملوں میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا، ایک مصطفیٰ کی پہچان اور ایک مصطفیٰ سے محبت، کیونکہ ضروری ہے جن سے محبت کی جائے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے معلوم ہو۔ ایک ایک کر کے بھی اگر میں آپ کے سامنے مثالیں رکھوں تو وقت ناکافی ہو جائے گا، کوشش کروں گا چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دو۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، تاریخ کی معتبر کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں پورے واقعے کی طرف نہیں، سے سارے اونٹنیوں سے پیچھے تھی، صبح سے آگے نکلنے لگی، صبح سے آگے نکلنے لگی اور ایسا پھرتی کے ساتھ جوش مارتے ہوئے آگے جا رہی ہے کہ خوشیوں کا اس کا عالم دیکھنے کا تھا۔ یہ اونٹنی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ مجھ پر رحمت للعالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچان کرا دیا، وہ مصطفیٰ سے کیسی محبت کر رہی ہے، مصطفیٰ میرے دامن میں میرے پشت پر تشریف لائے، ایسی محبت کر رہی ہے کہ وہ سارے اونٹنیوں سے مصطفیٰ کو لے کر آگے بڑھتے جا رہی ہے، آگے بڑھتے جا رہی ہے، محبت کا ثبوت دے رہی ہے۔ اور آج تو میری قسمت کا ستارہ جاگ گیا، مصطفیٰ مجھ پر تشریف لائے۔ جاتے جاتے خیال آتا ہے اب میں خانہ کعبہ سے دور جا رہی ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میں چلے جاؤں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، میں جو یتیم بچہ تھا اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے میں چلے گئی۔ خانہ کعبہ کا طواف میں نے کرنا شروع کیا، دل میں ارادہ آیا جو پتھر، جنتی پتھر حجر اسود اس میں لگا ہوا ہے، ایک مبارک پتھر ہے، تاکہ میں آگے جا کر اس کا بوسہ دے دوں اور یہ یتیم بچے کو بھی اس کا بوسہ دلا دو، پھر میں رخت سفر میں باندھ لوں۔ اس ارادے سے جیسا میں حجر اسود کے قریب جانا چاہیے، غور کرے عزیزان محترم، میں حجر اسود کے قریب جانا چاہی، کیا دیکھتی ہوں؟ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے نکل کر چلتا ہوا آ رہا ہے اور آ کر مصطفیٰ کے پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، حجر اسود جس کو چومنے کے لیے سارے حجاج کرام ترستے ہیں، زائرین ترستے ہیں، ایک مرتبہ اس کا بوسہ مل جائے ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ ہر امتی یہ تڑپتا ہے، جو زیارت کرنے والا دیکھنے والا تڑپتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کا موقع مل جائے۔
کاش مجھے بھی چومنے کا موقع مل جائے، میں گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤں۔ ایسا حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے نکل کر آتا ہے، مصطفیٰ کے پیشانی کا بوسہ دے کر جا کر پھر خانہ کعبہ میں لگ جاتا ہے۔ یہ پتھر کیسی محبت کر رہا ہے۔ بڑے سے بڑے بھی اگر چلے جائیں تو خانہ کعبہ کی دیوار میں جو لگا ہوا پتھر ہے وہی اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، لیکن اسے معلوم ہے یہ بچہ اور بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، آخر الزمان پیغمبر ہے، ان کی شان و عظمت بہت نرالی ہے، ان کی تعظیم بجا لانا یہ مجھ پر لازم ہے۔ اسی لیے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے نکل کر محبت میں، شوق میں، تعظیم بجا لاتے ہوئے مصطفیٰ کے پیشانی مبارک کا بوسہ دے رہا ہے۔ یہ آج کل کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے، کتب سیرت کی معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے، سبل الہدی والرشاد کے اندر، مواہب اللدنیہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے معزز سامعین کرام۔ اور آگے بڑھتے چلے جائے، جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت کر رہے ہیں۔ کئی واقعات ہیں معزز سامعین کرام، ساری دنیا کی تاریخ آپ کو یہ نہیں بتا سکے گی کوئی ایسے شخص دنیا کے اندر ہو جن کے ہر ادا کتابوں کے اندر محفوظ ہو جائے، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا مسکرانا، جن کی ہر ادا، جن کے سواریوں کا ذکر، جن کے خچروں کا ذکر، جن کے اونٹوں کا ذکر، جن کے بکریوں کا ذکر، جو جن سواریوں پر، گدھوں پر وغیرہ جتنی سواریاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیے، وہ ہر جانور کا ذکر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ہر جانور مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے۔ کیسی محبت ہے عزیزان محترم، ان کے نام بھی ذکر ہے، ان میں سے ایک یافور ایک نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد ایسا غم میں بے چین وہ بے تاب ہو گیا، مدینہ المنورہ کے گلی کا چھان مارتے ہوئے پھر رہا ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، وہ جانور جس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، وہ یافور جانور کھانا پینا چھوڑ دیا، مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب میرا دنیا میں رہنا کیا فائدہ، مصطفیٰ کی سنگت مجھے نہیں ملے گی۔ مصطفیٰ جب مجھ پر سوار ہوتے تو میں خوش ہو جایا کرتا تھا، مصطفیٰ جب مجھ پر سوار ہوتے میں خوشیوں سے سمایا نہیں جاتا تھا، آج وہ مصطفیٰ سے میں جدا ہو رہا ہوں تو اسی غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ایک کنواں جیسا ہی اسے نظر آیا تو ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اس نے اپنی جان گما دی، اس نے اپنی جان کھو دیا۔ مصطفیٰ کی محبت میں ایک جانور ہے کیسی محبت کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اونٹنیوں کا ذکر آتا ہے، ایک اونٹنی جیسا ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ اونٹنی کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا روتے رہی، نہ کھا رہی ہے، نہ چارہ چر رہی ہے، نہ پانی پی رہی ہے، مصطفیٰ کے غم میں روتے روتے اسی طرح سے اس نے بھی اپنی جان کو دے دیا۔ یہ جانور ہے، پتھر ہے، اور لکڑیوں کے کیا کہنے، درختوں کے کیا کہنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا، یعنی ایک پلر، ستون حنانہ جس کو کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھ کر ایک منبر کا انتظام ہو تو بہت اچھا ہوگا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دے تو ہم منبر بنا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت مرحمت فرماتے ہیں تو منبر تیار کر دیا گیا، 3-4 سیڑھیوں کا تھا، تیار ہو گیا، ہونے کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ذرا غور سے سنیں. جیسا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ ستون حنانہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایسا رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے جیسے صحابہ بیان فرماتے ہیں ایک اونٹنی کا بچہ اگر گم ہو جائے تو اونٹنی جس طرح سے پریشان ہوتی ہے، روتی ہے، اس طرح سے رونے کی آواز اس لکڑی سے، اس ستون سے ہم کو سنائی دے رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کو موقوف کر کے نیچے تشریف لاتے ہیں اور لا کر اپنا دست شفقت اس پر پھیرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور لگا کر کچھ باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ سسکتا ہوا وہ اپنی آواز کو کم کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اس کے رونے کی وجہ کیا ہے. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ ستون ہے جس کو ٹیک لگا کر میں خطبہ دیا کرتا تھا، اب میں نے اس سے ہٹ کر یعنی منبر پر کھڑے ہو کر جب میں خطبہ دے رہا ہوں میری جدائی کے غم میں وہ رو رہا ہے. کاش مصطفیٰ مجھ پر آج بھی ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تو میری قسمت کے 4 چاند لگ جاتے. آج وہ صحبت سے، آج وہ ٹیک لگانا مصطفیٰ کا، اس سے میں محروم ہو گیا. اس غم میں وہ رو رہا ہے. مصطفیٰ کو اس کا غم دیکھا نہیں گیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت، اپنا دست مبارک اس پر پھیرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا کر باتیں کرتے ہیں. تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں اس کی بھی وضاحت بیان فرماتے ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ ستون حنانہ کی جو روایت ہے، اس کے بعد اور دیگر کتب احادیث کے اندر تمام روایتوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے یہ خلاصہ مل رہا ہے. اس سے کہہ رہے ہیں تو اگر چاہتا ہے قیامت تک تجھے ہرا بھرا رکھ دوں گا، قیامت تک رہنا چاہتا ہے، تیرے پھل سے ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو میں رکھ دوں گا، اور اگر تو دنیا نہیں بلکہ جنت میں چاہتا ہے وہ بھی میں جنت کے اندر میں تجھے لگا دوں گا. وہاں کے جنتی تمام کے تمام لوگ تجھ سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. وہاں کی نہروں سے تو ہر ہمیشہ وہاں کی نہروں کا پانی تو اپنے اندر لیتا رہے گا. تو وہ درخت تھا کیسا ہوشیار تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے دنیا نہیں مجھے آخرت چاہیے، جنت میں لگا دیجئے، جنت میں رہ جاؤں، بس یہ میری خواہش ہے مصطفیٰ، آپ کا دیدار میں وہاں سے کرتا رہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ستون کو وہاں پر دفن فرما دیتے ہیں. آج بھی مسجد نبوی کے اندر پرانے خدام اگر وہاں مل جائے، اگر ان سے پوچھے، یا آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ مار کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ستون حنانہ کو وہاں پر دفن کیا گیا. وہ ستون مصطفیٰ سے کیسی محبت کر رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، صرف میں چند مثالیں، ایک پتھر، ایک جانور اور ایک ستون حنانہ کی چند مثالیں، صرف صحابہ کی محبت کیا تھی، صرف چند ایک ایک کر کے چند باتیں صرف آپ کے سامنے رکھا. وقت تو ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی موقع رہے گا تو تفصیل سے اس پر ہم گفتگو کریں گے. کیا وہ محبتیں تھی، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ سے محبت کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو حقیقت میں اگر تمہارے لیے کامیابی اگر چاہتے ہو، جس رسول کے صدقے میں ساری کائنات بنی گئی ہے اس رسول کے غلام بن جاؤ، اس رسول کے عاشق بن جاؤ، کائنات تمہاری غلام ہو جائے گی. اس رسول کے تم عاشق بن جاؤ، قبر میں جاؤ گے تو قبر کی منزل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، آخرت کے تمام منازلات میں تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. یہ پیغام ہم کو مل رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو نبی اور آل نبی کی محبتوں سے ہم سب کے سینوں کو معمور فرما. مولا مصطفیٰ کی محبتوں کا ہم سب کو سینوں میں مولا ایک خزانہ عطا فرما دے. انہی کی محبتوں میں جینے، انہی کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.